ناظرین، آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم ایک ایسی لٹریری شخصیت اردو ادب کی اس کو ڈسکس کریں گے جو انسنگ ہے، جو انڈر ویلیوڈ ہے، جو اتنا اپریشیٹ نہیں ہوا جتنا اسے ہونا چاہیے تھا۔ وہ ہے سید مصطفیٰ زیدی۔ He was a bureaucrat, he was well read, he was very learned, and he was poet at par excellence۔ جب آپ ان کی زندگی کے بارے میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو تب بھی آپ کے اندر ڈھیر ساری فیلنگز ارائز ہوتی ہیں۔ جب ان کی شاعری پڑھتے ہیں تو اس پر بھی آشش کرنے کو بھی دل کرتا ہے اور ان سے محبت مزید جاگتی ہے۔ اگر ان کی کلیات آپ پڑھیں، پہلے صفحے پر ان کی چند لائنز انگلش کی ہیں جو ایسے ہے جس طرح کہ مجھے تھوڑی سی یاد ہے کہ between her lips and mine thy shadow fell and night was thine۔ تو سید مصطفیٰ زیدی کو اپنی زندگی میں بھی شکوہ رہا کہ ان کے شاعر ہونے کو اتنا اپریشیٹ ادبی حلقوں میں ان کی زندگی میں نہیں کیا گیا۔ تو ایک دو شعر بھی ہیں جو انہوں نے شکوے کے ساتھ لکھے۔ یہ تو ایک الگ گفتگو ہوگی۔ ہوتا ہے کہ زندگی میں لوگ اپریشیٹ نہیں ہوتے۔ مرزا غالب کے ساتھ ایسا ہوا، اور بہت سے ایسے ہیں جو خود اپنے آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتے۔ وہ پوسٹ ہیومسلی، وہ بعد از وفات ان کو شہرت ملتی تو ان کو زندگی میں اپریشیٹ نہیں کیا جاتا۔ فرانس کافکا ہے، مرزا غالب ہے، وہ اپنی زندگی میں اتنے مشہور نہیں تھے۔ آج وہ ادب کے جائنٹس، مینارٹس سمجھے جاتے ہیں۔ تو بیروکریٹ ہونے کے ناطے وہ شہروں پھرے۔ جہاں تک میں نے کچھ ان کی زندگی کے بارے میں جانا ہے تو وہ ملتان میں اسسٹنٹ کمشنر رہے۔ وہ چکوال میں کلر کہار، اس وقت موٹر وے نہیں گزرتی تھی کلر کہار سے، اس وقت سنگل روڈ، ٹوٹی پھوٹی روڈ اور گھماتی روڈ جاتی تھی۔ تو وہ ایز اے پنشمنٹ کبھی بیلوڈ نہیں رہے اپنے باسز کے، تو وہاں گئے تو وہ ایک شعرا فاش غزل بھی لکھی انہوں نے وہاں پہ، جس کا ایک شعر بہت مشہور ہوا کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ آج کل تو سیملیز اور میٹافورز بدل گئے ہیں، لیکن یہ اس وقت کی ماڈرن ترین شاعری۔ اور اس سے بھی خوبصورت ایک غزل کے دو شعر میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ کھل گئے زخم کے لب، تیرا دریچہ نہ کھلا، کھل گیا باب حرم، باب کلیسا نہ کھلا، شہر در شہر پھری میرے گناہوں کی بیاس، چند نظروں پہ فقط سوز حکیمانہ کھلا۔ اسی غزل کا شعر جو ان کی لائف اور ان کے کیریئر کے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، تو انہیں بڑوں کی ناراضگی نے لیا بھی بھیجا۔ وہ ایک سیمی ڈیزرٹ ایریا ہے۔ اسی غزل کا ایک شعر ہے، ریت پر پھینک گئی عقل کی گستاخ لبی، ریت پر پھینک گئی عقل کی گستاخ لبی، پھر کوئی در یا دریچہ نہ کھلا۔ تو آخری عمر میں ہارڈ شپس زیادہ تھی، ان کو کیریئر کی طرف سے بڑے اپنے سی ایس پی ہونے کے ناطے اپنے جو جاب کا جو ان کی جاب تھی، جو ان کا کیریئر تھا، اس میں اپس اینڈ ڈاؤن بہت تھے۔ ادھر سے بھی انہیں بہت تکلیف زندگی آخری حصے میں رہی، اور کچھ ان کی لو لائف سٹیبل نہیں تھی۔ بہت زیادہ عورتوں کا ان کی زندگی میں ذکر ہے، اس میں شہناز بھی ہے جو غالباً ایئر ہوسٹس تھی، غالباً نہیں یقیناً ایئر ہوسٹس تھی۔ ان کی شاعری سے اس کا پتہ لگتا ہے۔ اور موت میں بھی ان کی موت مسٹیریس سرکمسٹانسز میں، میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز میں ہوئی۔ اپنے کمرے میں ڈیڈ پائے گئے، گن شاٹ سے موت ہوئی۔ کچھ کہتے ہیں کہ مرڈر تھا، کچھ کہتے ہیں سوسائڈ تھی، بہرحال جیسے بھی تھا دیٹ واز ٹریجک اینڈ۔ اور آخر میں گفتگو کو سمیٹنے سے پہلے ان کے کچھ اشعار مزید نظر کرنا چاہوں گا۔ پھر یوں ہوا کہ دہکتے ہوئے انگاروں میں ہم تو جلتے تھے مگر اس کا نشیمن بھی جلا،
بجلیاں جس کی کنیزوں میں رہا کرتی تھی، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ خرمن بھی جلا، پھر اس میں ایک یوسف گمگشتہ کے ہاتھوں کے سوا ایک زلیخائے خداگاہ کا دامن بھی جلا۔ اور ایک اکیلا شعر اور ہے سید مصطفیٰ زیدی کا، چلے آؤ اٹھا کر نقاب چہرے سے، برائے شام غریباں کی روشنی کم ہے۔ تو ناظرین، میرے دل نے کہا کہ مصطفیٰ زیدی کا آج ذکر کیا جائے اور ان کو ان کا درست مقام ادب میں دیا جائے، اور یہ میری خواہش ہے۔ ہر لٹریچر پڑھنے والے، اردو لٹریچر اور شاعری سے محبت کرنے والے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے مصطفیٰ زیدی صاحب کو۔ ان کی خوبصورتی یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنی غزلوں نظموں میں ماڈرن آئیڈیاز، گریک فلسفی اور انگلش ٹرمز اور جدید لہجے کو استعمال کرنے والے اولین شعراء میں تھے۔ تھینک یو ویری مچ۔